والفاسق اہلھا فیکون اہلہ لکنہ لا یقلد وجوبا ویأثم مقلدہ کقابل شہادتہ، اور فاسق اس کا یعنی شہادت کا اہل ہے، فیکون اہلہ تو وہ قضا کا بھی اہل ہے۔ فاسق کے بارے میں بتایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فردو نہیں ارشاد فرمایا۔ فاسق کی شہادت کے بارے میں جرح و تعدیل کرنا، تبین اختیار کرنا اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے، لیکن بہرحال سب تحقیقات کے باوجود بھی وہ مشتبہ رہے گا کہ فسق کے اثرات اس کے فیصلے میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ فسق کے اثرات کا جتنا گمان بڑھتا جائے گا اتنا اس کو قاضی بنانے میں کراہت پیدا ہوتی چلی جائے گی، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلے بربنائے عدل ہوں، بربنائے فسق نہ ہو جائیں، غلط نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں لکنہ لا یقلد وجوبا، لیکن واجب ہے کہ اس کو قاضی نہ بنایا جائے۔ وَيَأْثِمُ مُقَلِّدُهُ، اور اس کو قاضی بنانے والا گناہ گار ہوگا۔ کراہت تحریمی کا ارتکاب کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کقابل شہادتہ، جیسے اس کی شہادت کو قبول کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ بہ یفتیٰ وقیدہ فی القاعدیۃ بما اذا غلب علی ظنہ صدقہ، اور اس کے قبول شہادت کو، قیدہ اس کے قبول شہادت کو، اس قبول شہادت کہاں ہے؟ کقابل شہادتہ، یہ قابل اس میں فاعل مصدر قبول سے بنا ہے تو اس کی طرف ضمیر راجع ہے۔ وقیدہ، اور اس قبول شہادت کو القاعدیہ کتاب میں مقید کیا ہے، بما اس صورت کے ساتھ جب اس کا غالب گمان اس کے سچ بولنے کا ہو۔ دوسری صورتیں جو فسق کی ہوتی ہیں وہ آدمی کی صداقت کو متاثر کر دیتی ہیں۔ اس وقت ہمیں اس سے یہ تو لینا نہیں کہ وہ نمازی کتنا، روزے کتنا رکھتا ہے، تہجد کتنی پڑھتا ہے، اس سے اس وقت ہمیں بحث نہیں، بحث ہمیں اس سے ہے کہ وہ جو گواہی دے رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا اثر فیصلے پر صحیح پڑے گا یا غلط پڑے گا، صاحب حق کو صحیح حق مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا اس لیے اس کے سچ کو تلاش کرنا ہے۔ وَاسْتَثْنَى الثَّانِي الْفَاسِقَ ذَا الْجَاهِ وَالْمُرُوءَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ قُبُولُ شَهَادَتِهِ بَزَّازِيَةً۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ چونکہ قضا کا تجربہ بہت رکھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ، امام محمد علیہ الرحمہ، ان دونوں کو قاضی نہیں بنایا گیا یا یہ قاضی نہیں بنے، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ قاضی بنے ہیں، مدت دراز تک قاضی رہے ہیں، ان کو قضا کا تجربہ زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب القضاء میں اکثر و بیشتر فتاوی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول پر ہوتے ہیں۔ ایک ہے معلومات اور ایک ہے تجربہ، تو معلومات بھی ان کو اور تجربہ بھی، اور دوسرے ائمہ کو معلومات تو ہیں لیکن تجربہ نہیں ہے۔ اس تجربے کے اضافی ہونے کی وجہ سے ان کے وہ اقوال کو کتاب القضاء میں ترجیح دی جاتی ہے۔ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ لوگ دارالقضاء میں آتے ہیں اور اصل ہے ان کی صداقت تک پہنچنا، کہ بات جو کہہ رہے ہیں، بیان جو دے رہے ہیں، گواہی جو دے رہے ہیں، وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ بولا اور اس پر قاضی نے فیصلہ کر دیا تو کسی کو بلا وجہ کچھ حق مل جائے گا، کسی کا بلا وجہ کوئی حق کٹ جائے گا،
اور سچ بول دیا تو اصحاب حقوق کو صحیح طریقے پر حقوق پہنچ پائیں گے۔ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ دو طرح کے فاسق ہوتے ہیں۔ ایک فاسق وہ ہے جن کو کوئی پرواہ نہیں، کون کیا کہے گا۔ لوگ کہتے ہیں بعض لوگوں کا خیال، بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کون کیا کہے۔ جس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تو وہ کچھ بھی کہتا ہے، جھوٹ بولے سچ بولے، وہ روزہ توڑے گا تو غسل خانے میں پانی نہیں پیے گا چھپ کے، بلکہ وہ پانی پیے گا روڈ پہ کھڑا ہو کر، اس لیے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی سچ کہے کوئی جھوٹ کہے۔ وہ یوں کہتا ہے جب اللہ سے پردہ نہیں، بندوں سے کیا پردہ؟ جب اللہ کے لیے میں نے روزہ نہیں رکھا تو بندوں سے کیا روزہ رکھوں؟ اس کو اس کی پرواہ نہیں۔ حالانکہ گناہ کے اوپر، غلطی کے اوپر بندوں میں سے شاہد بنا لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ حدیث میں اس سے انکار کیا گیا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی شان میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر ہو گئی تو اللہ معاف فرما دیں گے، بندے معاف نہیں کرتے۔ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ ایک گروہ وہ ہے لوگوں کا جن کو اچھے اور برے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک وہ ہیں جن کو فرق پڑتا ہے، وہ فاسق ہونے کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان معزز بنے رہیں۔ اگر وہ غلط بیانی کریں گے تو لوگ ان پر سے اعتماد ختم کر دیں گے، یہ ان کو پتا ہے، لہذا وہ غلط بیانی نہیں کرتے، فسق کے باوجود وہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو اور ہمیں ان کی غلط بیانی سے بچنا ہے، اس لیے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو شان و شوکت والے فساق ہیں وہ جو ایسے ہوں کہ غلط نہ بولتے ہوں، اس وجہ سے تاکہ ان کی شان و شوکت پر فرق نہ پڑ جائے، تو ان کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی یا بندوں کو خوش کرنے کی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ وہ غلط بیانی نہیں کرتے، اس وجہ سے ایسے فاسق کی شہادت قبول کر لی جائے گی۔ اور استثناء کیا ہے الثانی، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اس فاسق کا ذل جاہی والمروءتی، جو عزت اور شان والا ہو، فإنہ یجب قبول شہادتہ، تو اس کی شہادت کو قبول کرنا واجب ہے، اور اگر اس کی شہادت کو رد کر دیا، دوسرا شاہد مل نہیں رہا، تو پھر بھی صاحب حق کا حق مارا جائے گا۔ بس زاجیہ قال فی النہر وعلیہ فلا یأثم ایضا بتولیتہ القضاء، اور اس پر تفریح ہوگی کہ ایسی صورت میں اس کو قاضی بنانے والا بھی گناہگار نہیں ہوگا، حیث کان کذالک، جبکہ وہ ایسا ہو، جبکہ وہ کانا وہ شاہد، الثانی الفاسقہ، کانا الفاسقہ، جب وہ فاسق، کذالک ایسا ہو، کیسا؟ ذل جاہی والمروءتی، ذالک کا مشار الیہ، ذل جاہی والمروءتی، الا ان یفرق بینہما، ورنہ تو ان دونوں کے درمیان فرق کرنا پڑے گا۔ حالانکہ اوپر کہہ چکے کہ جو شہادت کا اہل ہے وہ قضا کا بھی اہل ہے، تو فاسق جو ذل جاہ والمروءہ ہو وہ شہادت کا اہل ہے تو قضا کا بھی اہل ہے، ورنہ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے شہادت کے سلسلے میں اس کی وضاحت کی ہے، قضا کے سلسلے میں وضاحت نہیں کی، قضا کو اس کے اوپر قیاس کر لیا جائے گا۔ اور اگر اس کو قاضی بنانا درست نہ کہیں تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان فرق کرنا پڑے گا، حالانکہ دونوں کے درمیان فرق نہیں ہے، جو شہادت کا اہل ہے وہ قضا کا بھی اہل ہے۔ قلت سیجیع تضعیفہ، میں یہ کہتا ہوں کہ ان قریب صاحب کتاب ہی اس قول کو ضعیف قرار دیں گے، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کو، کہ فاسق جو ذل جاہ والمروءہ ہو اس کو قاضی بنایا جا سکتا ہے، یہ قول ضعیف ہے، لیکن بعد میں پھر متاخرین اسی کو ترجیح دیں گے۔ فراجعہ،
وفی معروضات المفتی ابو سعود، اور مفتی ابو سعود کی المعروضات میں ہے کہ لما وقعت تساوی فی قضات زماننا فی وجود العدالت ظاہرا ورد الامر بتقدیم الافضل فی العلم والدیانت والعدالت۔ کہتے ہیں ہمارے زمانے کے قاضیوں میں برابری پائی جا رہی ہے عدالت کے ظاہری طور پر پائے جانے کے بارے میں، جس کو دیکھو یہ مولانا صحیح ہیں، وہ مولانا صحیح ہیں، وہ مولانا صحیح ہیں، اندر کیا ہے؟ اندر تو ہم نے بھی جھانک کر نہیں دیکھا، لیکن یہ ذل جاہی والمروءہ ہے، اندر عدالت ہے تب بھی اور نہیں ہے تب بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی برائی ظاہر نہ ہو، تو ظاہراً یہ عادل ہیں، سب عادل ہیں، سب کو قاضی تو نہیں بنایا جا سکتا، کس کو قاضی بنایا جائے؟ ورد الامر بتقدیم الافضل فی العلم والدیانت والعدالت، تو بادشاہ کا حکم وارد ہوا اس کو مقدم کرنے کا، اس کو قاضی بنانے کا جو علم، دیانت اور عادل ہونے میں افضل ہو۔ سارے عادل ہیں تو ان میں جو افضل ہو اس کو قاضی بنا دیا جائے گا۔ یہ ان کے زمانے کی بات ہے۔ ہمارے زمانے کی بات عیاذا باللہ العظیم، لما وقعت تساوی فی قضات زماننا فی عدم وجود العدالہ، ہمارے زمانے میں یہ ہو گیا کہ اس کو دیکھو یہ عادل نہیں، اس کو دیکھو وہ عادل نہیں، اس کو دیکھو وہ عادل نہیں، تو قاضی کس کو بنایا جائے؟ امام ابو حنیفہ امام محمد فرماتے ہیں کسی کو نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ عادل ہونا ضروری ہے، لیکن امام ابو یوسف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں، ان کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو افضل ہو، ان میں بہتر لگے، اسی سے کام چلا لیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَالْعَدُوُّ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَىٰ عَدُوِّهِ إِذَا كَانَتْ دُنْيَوِيَّةً وَلَوْ قَاضَى الْقَاضِي بِهَا لَا يَنْفُذُ ذَكَرَهُ يَعْقُوبُ پاشا فَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ عَلَيْهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ أَهْلَهُ أَهْلُ الشَّهَادَةِ قَالَ وَبِهِ أَفْتَى مُفْتِي مصر شیخ الاسلام امین الدین ابن عبد الوهاب قال وَكَذَا سِجُلُّ الْعَدُوِّ لَا يُقْبَلُ عَلَىٰ عَدُوِّهِ، دشمن کی شہادت دشمن کے خلاف معتبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نمبر ایک یہ کہ دشمنی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دشمنی دنیاوی کہلاتی ہے، ایک اخروی۔ اخروی کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے اس لیے دشمنی رکھتا ہے کہ وہ دوسرا نماز نہیں پڑھتا، اس لیے دشمنی رکھتا ہے کہ وہ دوسرا روزہ نہیں رکھتا، تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ دشمنی تو اخروی ہے، یہ دنیاوی معاملات میں کار فرما نہیں ہوتی۔ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، بندوں کے اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس سے دشمنی ہے، وہ برا لگتا ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو لیکن اگر اس کا کوئی معاملہ آ جائے تو اس کے حقوق کو آدمی تلف نہیں کرے گا۔ دوسرے ہے دنیاوی دشمنی۔ دنیاوی دشمنی کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، ایک دشمنی عمومی ہے، ایک دشمنی خصوصی ہے۔ اگر دشمنی عمومی ہے، اس نے اس کو گالی دے دی تھی، اس نے اس کو برا بھلا کہہ دیا تھا، تو اس نے اس کے پیسے لے کے تھوڑے بہت رکھ لیے تھے، یہ دشمنیاں ہیں، ان دشمنیوں کا بھی اعتبار نہیں۔ ذرا ورا سی دشمنیاں ہونے کے باوجود جب معاملات اپنی حقیقت تک پہنچتے ہیں تو آدمی حقائق کا انکار نہیں کر پاتا۔ لیکن دوسری دشمنی ہے دنیاوی، وہ خصوصی دشمنی۔ خصوصی دشمنی مثلا زید کے ابا کو خالد نے قتل کر دیا تھا، اس لیے زید اور خالد کے درمیان دشمنی ہے۔ اب اگر زید خالد قاضی بن جائے تو وہ زید کے موافق فیصلہ قطعاً نہ کرے، جہاں تک اس کا بس چلے وہ زید کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ ایسا اگر کوئی دشمن ہے
تو پھر اس دشمن کی شہادت دشمن کے خلاف، دشمن کی قضا دشمن کے خلاف معتبر نہیں ہے۔ قضا ہے، اور ایک ہے سجل القاضی الی القاضی، کتابوں میں آپ نے پڑھا کتاب القاضی الی القاضی، مثلا ایک صاحب بہار میں ہے، ان کا مقدمہ چل رہا ہے، وہاں کے قاضی، پٹنہ کے قاضی کے یہاں مقدمہ چل رہا ہے، وہ چلتے چلتے مقدمے کے درمیان وہ دیوبند آ گئے، تو اب ان کے مقدمے کی کارروائی باقی وہاں ہو یا یہاں ہو؟ وہ اگر وہاں جا سکتے ہیں تو جائیں، نہیں جا سکتے تو وہ درخواست دے کر اپنا مقدمہ ادھر منتقل کرا سکتے ہیں۔ تو وہاں سے قاضی نے ان کے مقدمے کی پوری فائل جو اب تک کارروائی ہوئی وہ یہاں کے قاضی کے پاس بھیج دی، اس فائل کو کہیں گے سجل القاضی الی القاضی۔ وہ جو تحریر اس کی آئی ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ قاضی گڑبڑ کر سکتا ہے، تو پھر یہ تحریر میں بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، جیسے وہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر سکتا تھا ایسے ہی وہ غلطی اس فائل میں بھی کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسا لفظ وہ شامل کر سکتا ہے جس سے اس کے خلاف فیصلہ چلا جائے۔ تو عدو دشمن کی شہادت دشمن کے خلاف، دشمن کی قضا دشمن کے خلاف، یا دشمن کی فائل دشمن کے خلاف معتبر نہیں ہے۔ یہ ایک قول ہے، اور دشمن کے خلاف کا فیصلہ دشمن کے خلاف معتبر ہے یا نہیں، ایک قول یہ ہے کہ معتبر نہیں ہے، دوسرا قول آگے آ رہا ہے۔ اور عدو دشمن، اس کی شہادت اس کے دشمن کے خلاف معتبر نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ اذا کانت دنیویتن، جب دشمنی دنیاوی ہو، آگے چل کر بتائیں گے کہ وہ دنیاوی بھی خصوصی انداز کی ہو، عمومی نہ ہو۔ ولو قضى القاضی بہا، اور اگر قاضی نے اس شہادت جو دشمن کی شہادت ہے اس کو بنیاد بنا کر فیصلہ کر دیا تو لا ينفذ، وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ ذکرہ یعقوب پاشا فلا یصح قضاؤہ علیہ، لہذا اس کا فیصلہ بھی اس کے خلاف، دشمن کا فیصلہ دشمن کے خلاف معتبر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لما تقرر، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ بات ثابت ہو چکی، ان اہلہ، کہ اس کا اہل یعنی قضا کا اہل، اہل الشہادتی، وہ ہے جو شہادت کا اہل ہو۔ قال وبہ یفتیٰ، اور کہا گیا، ارشاد فرمایا کہ اسی پر فتویٰ ہے مفتی مصر شیخ الاسلام امین الدین ابن عبد العال کا۔ قال وَكَذَا سِجِلُّ الْعَدُوِّ لَا يُقْبَلُ عَلَىٰ عَدُوِّهِ، اور ایسے ہی دشمن کی فائل دشمن کے خلاف قبول نہیں کی جاتی۔ ثم نقل عن شرح الوہبانیۃ انہ لم یر نقلها عندنا، اور پھر شرح وہبانیہ سے نقل کیا کہ اس کی نقل ہمارے یہاں دیکھی نہیں گئی، لم یورا نہیں دیکھی گئی اس کی نقل ہمارے یہاں۔ کس کی نقل؟ یہ جو قول ہے کہ عدو کی شہادت عدو کے خلاف، عدو کا فیصلہ عدو کے خلاف، عدو کی فائل عدو کے خلاف معتبر نہیں ہے، اس کی صراحتاً نقل، یہ قول صراحتاً ہمارے یہاں منقول نہیں ہے۔ ایک قول تو یہ ہو گیا کہ دشمن کی شہادت دشمن کے خلاف قطعاً معتبر نہیں۔ دوسرا قول وَيَنبَغِي النَّفَاذُ لَوِ الْقَاضِي عَدْلًا، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ قاضی عادل ہے یا غیر عادل ہے۔ دشمنی تو چل رہی ہے، زید نے خالد کے ابا کو قتل کیا، عیاذا باللہ، زید نے خالد کے ابا کو قتل کیا عیاذا باللہ۔ اب خالد پکا دشمن ہے زید کا، خالد کا ابا مارا زید نے تو خالد زید کا پکا دشمن ہے۔ یہ خالد قاضی بن گیا اور زید کا مقدمہ اس کے یہاں آ گیا، تو
خالد کا کیا ہوا فیصلہ زید پر نافذ ہوگا یا نہیں؟ اس میں خطرہ ہے کہ کہیں دشمنی کی بنیاد پر غلط فیصلہ نہ کر دیا ہو، تو یہ خطرہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خالد کو دیکھیں گے، قاضی کو، اگر خالد قاضی عادل ہے تو پھر وہ اس دشمنی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا، وہ حق فیصلہ کرے گا۔ تو اور اگر عادل نہیں ہے تو پھر وہ دشمنی کی بنیاد پر فیصلہ غلط کر سکتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ خالد کا فیصلہ نافذ ہو، دشمن کا فیصلہ نافذ ہو۔ کب؟ لو القاضی عدلا، اگر وہ دشمن قاضی عادل ہو، اور اگر غیر عادل ہو تو پھر اس کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا۔ پہلا قول علی الاطلاق عدو کا فیصلہ معتبر نہیں، دوسرا قول اگر وہ غیر عادل ہے تو اس کا فیصلہ معتبر نہیں، تیسرا قول وقال ابن وہبان بحثاً، اور ابن وہبان نے تحقیق کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے بات کہی، ان بعلمہ لم یجوز وان بشہادت العدول بمحضر من الناس جازا۔ کبھی کبھی اتفاقاً ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ قاضی اپنے علم پر فیصلہ کرتا ہے۔ مثلا لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے طلاق نہیں دی، لیکن خود صاحب معاملہ قاضی کے پاس آ کر اس کا اقرار کر چکا ہے کہ میں 3 طلاق دے کر آیا ہوں، تو قاضی اب لوگوں کے کہنے پر فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی معلومات اپنی الگ ہیں اور معاملہ علت و حرمت کا ہے، وہ عدم طلاق کا فیصلہ کر کے زنا کا ارتکاب نہیں کرا سکتا۔ تو یوں کہتے ہیں کہ اگر علم پر فیصلہ کر رہا ہے قاضی تو وہ غلط بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی۔ خالد ہے قاضی تو خالد اپنے دشمن زید کے خلاف بھی فیصلہ کر سکتا ہے، زید کے موافق بھی کر سکتا ہے، تو اس کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے مقدمہ کلیئر ہے، کلیئر ہونے کے معنی یہ ہے کہ زید نے آفتاب کا چشمہ چرایا ہے اور جناب 2 گواہ موجود ہیں، تو زید کے خلاف فیصلہ جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ تو گواہ نے جس طرح گواہوں نے لازم کر دیا ایسا ہی فیصلہ دینا اس کی مجبوری ہے، وہ خود اس میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورت میں دشمنی بھی کار فرما نہیں ہو سکتی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قاضی اپنے علم پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ درست نہیں، اور اگر عادل گواہوں کو بنیاد بناتا ہے اور بمحضر من الناس، لوگوں کی موجودگی میں فیصلہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے نہیں، جدھر گواہوں کا رخ ہے ادھر ہی فیصلہ دینا اس کی مجبوری ہے، تو اس کی دشمنی اس میں کار فرما نہیں ہو سکتی، جازا، پھر وہ فیصلہ درست ہو جائے گا۔ تو 3 اقوال ملے، عدو کی شہادت عدو کے خلاف، عدو کا فیصلہ عدو کے خلاف معتبر ہے یا نہیں؟ پہلا قول کہ علی الاطلاق معتبر نہیں، دوسرا قول کہ قاضی عادل ہے تو معتبر ہے، غیر عادل ہے تو معتبر نہیں، تیسرا قول اگر قاضی نے اپنے علم پر فیصلہ کیا تو معتبر نہیں، اور شہادت کی بنیاد پر کیا تو معتبر۔ علت ترتیب بالترتیب یہ 3 اقوال ہیں، پہلا علی الاطلاق معتبر نہیں، دوسرا قاضی غیر عادل ہے تو معتبر نہیں، تیسرا قاضی نے اپنے علم پر فیصلہ کیا تو معتبر نہیں۔ آگے کہتے ہیں قلت واعتمدہ القاضی محب الدین فی منظومتہ، اور اسی پر اعتماد کیا ہے، کس پر؟ جو متن میں بیان کیا، والعدو لا تقبل شہادتہ علی عدوہ، اور اسی پر قاضی محب الدین نے اپنے منظومہ میں اعتماد کیا، فقال، اسی بات کو فرماتے ہیں، ولو علی عدوہ قاض حکم، اور اگر خالد قاضی نے اپنے عدو کے خلاف فیصلہ کر دیا، ولو اگر علی عدوہ اپنے دشمن کے خلاف
قاضی نے حکم فیصلہ کر دیا، ان کان عدلن صحدا کا ومبرم، اگر وہ عادل ہے تو وہ فیصلہ صحیح ہو جائے گا، ومبرم اور پختہ ہو جائے گا۔ امبرام کے معنی پختہ ہونے کے ہیں۔ یہ کون سا قول بیان کیا؟ دوسرا قول، ینبغی النفاذ لو القاضی عدلا، واختار بعض العلماء وفصلا، اور اختیار کیا بعض علماء نے اور انہوں نے تفصیل کی، کیا؟ ان کا بالعلم قضا لن يقبلا، کہ اگر علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ لن يقبل تھا، اس کو وزن شعری کی وجہ سے الف بڑھا دیا، لن يقبلا ہو گیا۔ یہ تیسرا قول بیان کیا، ان بھی علم ہی لم یجوز، تو اگر اپنے علم پر فیصلہ کیا تو قبول نہیں ہوگا۔ وَإِن يَكُن بِمَحْضَرٍ مِّنَ الْمَلَا، اور اگر لوگوں کی موجودگی میں ہے، لوگوں کی موجودگی میں فیصلہ کیا، وَبِشَهَادَةِ الْعُدُولِ، اور عادل گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کیا تو قُبِلَ، پھر اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ دیکھو اس شعر میں دو قول بیان کیے، اول قول وَلَوْ عَلَىٰ عَدُوِّهِ قَاضٍ حَكَمْ إِنْ كَانَ عَدْلًا صَحَّ ذَاكَ وَانْبَرَمْ، یہ کون سا قول ہے؟ یہ دوسرا قول ہے۔ اوپر جو متن میں اوپر جو بیان کیا تھا، پہلا تھا علی الاطلاق عدم قبول، دوسرا تھا اگر قاضی عادل ہے تو قبول کیا جائے گا، تیسرا تھا اگر علم کی بنیاد پر فیصلہ ہے تو قبول نہیں، اگر عدول شہادت کی بنیاد پر فیصلہ ہے تو قبول۔ یہاں اخیر کے دو قول انہوں نے بیان کیے، وَلَوْ عَلَىٰ عَدُوِّهِ قَاضٍ حَكَمْ إِنْ كَانَ عَدْلًا صَحَّ ذَاكَ وَانْبَرَمْ، یہ کون سا قول ہے اوپر کے اقوال میں؟ دوسرا قول، يَنبَغِي النَّفَاذ لَوِ الْقَاضِي عَدْلًا، اسی پر جو ہے اعتماد ظاہر کیا محب الدین نے، اس وجہ سے اس کو علی الاطلاق بیان کیا، اور آگے وختار بعض الفضلاء بعض العلماء، یہ ایسے جیسے قیلہ سے بعد میں بیان کرتے ہیں کچھ اقوال کو، دوسرے قول کو یہاں پر بیان کیا۔ لیکن نقل فی البحر والعین والزیلعی والمصنف وغیرہم، لیکن البحر الرائق میں، عینی میں، زیلعی میں اور مصنف علیہ الرحمن شرح من الغفار میں بیان کیا۔ کس جگہ بیان کیا؟ وہ جگہ بتا رہے، ابھی حوالہ دے رہے، عند مسئلۃ التقلید من الجائر، اس مسئلے میں، اس مسئلے کے ذیل میں، کون سا مسئلہ؟ التقلید من الجائر، ظالم بادشاہ کا قاضی بنانا۔ اگر کوئی بادشاہ ظالم و جابر ہے، وہ اپنے ماتحت آپ کو قاضی مقرر کرے تو ظالم کی حکومت میں آپ کا قاضی بننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر وہ آپ کو حق فیصلے کرنے سے نہیں روکتا تو ایسی صورت میں قاضی بننا جائز ہے، اور اگر وہ حق فیصلے کرنے سے روک کر ناحق فیصلوں پر مجبور کرتا ہے تو پھر قاضی بننا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ بیان کیا کہ کس سے؟ عن الناصحی، علامہ ناصحی سے نقل کرتے ہوئے۔ کون سی کتاب میں؟ فی تہذیب ادب القاضی للخصاف، علامہ خصاف کی تہذیب ادب القاضی میں یہ حوالہ دیا ہے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، ان من لم تجز شہادتہ، کہ جس کی شہادت درست نہیں، لم یجز قضاؤہ، اس کا فیصلہ بھی درست نہیں۔ یہ بات تو بالکل اوپر سے چلی آ رہی ہے، الفاسق اہلھا فیکون اہلہ، کہ جو جس کی شہادت معتبر اس کا فیصلہ معتبر، جس کی شہادت معتبر نہیں، شہادت کی جس میں اہلیت نہیں، اس میں فیصلے اور قضا کی بھی اہلیت نہیں۔ وہی بات انہوں نے کہی کہ من لم تجز شہادتہ لم یجز قضاؤہ، لہذا جب دشمن کی شہادت معتبر نہیں تو اس کا فیصلہ بھی معتبر نہیں۔ یہ کون سا قول نکلا؟
علل اطلاق پہلا قول جو اوپر 3 اقوال بیان کیے تھے ان میں پہلا قول، قاضی محب الدین نے دوسرے قول بیان کیے تھے، دوسرا تیسرا، اور انہوں نے بیان کیا کہ نہیں پہلا قول راجح ہے۔ ومن لم يجوز قضاؤہ، اور جس کا فیصلہ معتبر نہیں، لا يعتمد على کتابہ، اس کی تحریر پر بھی اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ لا يقبل سجل العدو على عدوہ، وَهُوَ صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيعِ، اور یہ بات صریح ہے یا صریح کے مانند ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ جس کی شہادت معتبر نہیں اس کا فیصلہ بھی معتبر نہیں، یہی تو قول تھا پہلا کہ العدو لا يقبل شہادت، لا يقبل قضاؤه على عدوه، العدو لا تقبل شہادته على عدوه اذا كانت دنیویة ولو قضى القاضي بها لا ينفذ فلا يصح قضاؤه عليه۔ یہی بات یہاں پر تہذیب ادب القاضی للخصاف میں بیان کی گئی ہے۔ کما لا یخفا، جیسے کہ بات مخفی نہیں ہے، فلیعتمد، چاہیے کہ اسی پر اعتماد کیا جائے، یعنی پہلا قول علی الاطلاق دشمن کی قضا دشمن کے خلاف معتبر نہیں۔ وبہ افتى محقق الشافعیہ الرملی، اور اسی پر فتویٰ دیا شوافع کے محقق علامہ رملی علیہ الرحمہ نے۔ رملی دو ہیں، ایک رملی حنفی ہے، ایک رملی شافعی ہے۔ شوافع کا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ ومن خطہ نقلت، اور انہی کی تحریر سے منقول ہے، انہ لو قضا علیہ، اگر دشمن نے دشمن کے خلاف فیصلہ کر دیا، ثم اثبت عداوتہ، اور پھر اس نے مثلا خالد نے زید کے خلاف فیصلہ کر دیا، زید نے خالد کی عداوت کو ثابت کر دیا کہ اس کے ابا کو میں نے قتل کیا تھا اس لیے اس نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، تو بطل قضاؤہ، خالد کا فیصلہ باطل ہو جائے گا۔ بس وہ نتیجہ وہی نکلا کہ عدو کا فیصلہ عدو کے خلاف قطعاً معتبر نہیں۔ فلیحفظ وفی شرح الوہبانیہ للشرن بلالی، ثم انما تثبت العداوت، پھر عداوت جو ثابت ہوگی بنحو قذف، خصوصی عداوت ہو کہ قذف کسی پر تہمت لگائی تھی زنا کی، اس وجہ سے عداوت ہے، وجرح کسی کے ساتھ